آج کی ویڈیو میری ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو بزی ہوتی ہیں اپنے شیڈیول میں، لیکن ان کی پریشانیاں، ان کی ضرورت اس قدر اشد ہے، اس قدر ارجنٹ ہے کہ ان کو فوراً اپنی دعائیں قبول کروانی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کو زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہو جس کو کچھ روز پڑھنے سے ان کی دعا قبول ہو جائے۔ تو بالکل آج میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں جو بالکل چھوٹا سا ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کو آپ نے ڈیلی اگر اپنی روٹین میں شامل کر لے تو یقین کرو کہ آپ خود حیران ہوگے اس کے میریکل سے۔ اٹ از اے ونڈرفل دعا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ، کیونکہ بہت ساری میری سسٹرز پھر بعد میں سیم کوشچن کر رہی ہوتی ہیں جو کہ میں آلریڈی ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوتی ہوں اور ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوتی ہوں، لیکن اگین اینڈ اگین اتنی زیادہ بھرمار ہو جاتی ہے کوشچنس کی، پھر میرے لیے رپلائی کرنا سب کو بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل میں ایک اور پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں، تھوڑا سا بزی شیڈیول ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسٹاگرام پہ لائیو شارٹس اور رپلائی میں بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے، سم ٹائم ویڈیو میں بھی ڈیلے آ جاتا ہے۔ تو بیک اینڈ پہ ایک ریزن چل رہی ہے جو انشاءاللہ جیسے ہی میں اس میں تھوڑا سا پروسیڈ کروں گی، میرا کام تھوڑا سا آگے جائے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو وہ کون سا پروجیکٹ ہے جس پہ میں کام کر رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو بس اس جرنی میں میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ یقین کرو کہ یہ جو یوٹیوب کا سفر رہا ہے 7 مہینے کا، جس میں جو ہے وہ 34,000 فیملی میرے ساتھ جڑ چکی ہے، اور اتنے لوگوں نے جو ہے وہ پیار دیا، اتنے لوگوں نے دعائیں دی، اتنے لوگوں نے ساتھ دیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی جو بھی مرادیں ہیں دلوں میں، اللہ پاک ان سب مرادوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نئے ہوں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور ویڈیو کو لائک کر کے جانا، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی خاص وظیفہ ہے ان سب بہنوں کے لیے جن کو اپنی دعا فوراً قبول کروانی ہے اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لمبے لمبے وظائف کر سکیں، آدھے گھنٹے کے، پونے گھنٹے کے، 1 گھنٹے کے۔ تو ان سب کے لیے بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے جس کو کرنے میں ہارڈلی آپ کو میکسیمم بھی جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ کی سپیڈ بہت بھی سلو ہے تو آپ کو 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یقین کرو کہ اس دعا کا اتنا اثر ہے کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ آپ کے رکے ہوئے کام جو تھے سالوں سے وہ بھی بننے شروع ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے جاب کے حوالے سے ایشوز چل رہے ہیں، جن کو پروموشن چاہیے، یا وہ بچے جن کے ریزلٹس آنے والے ہیں، جو ایگزام سے فری ہو چکے ہیں یا جنہوں نے ایگزام دینے ہیں، کوئی آپ کا جاب انٹرویو ہے، کہیں آپ کو جاب کے لیے جانا ہے، آپ کے ہسبینڈ کا جاب کا انٹرویو ہے، آپ کو پروموشنز کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں، آپ کے رسک میں اس طرح کی کوئی بندش آ گئی ہے، آپ کے کاروبار میں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے جس کی وجہ سے کاروبار اس طرح سے نہیں چل رہا جیسے پہلے چلتا تھا، آپ کو اپنے گھر میں کچھ اس طرح کی بے سکونی، بے چینی فیل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ بے چین رہتے ہو، ہر ٹائم آپ کی طبیعت ایک عجیب سی غصے والی رہتی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جادو کا، حسد کا، نظر کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، اس چیز کے لیے بھی یہ بہت افیکٹو وظیفہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں پرسنلی جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں اس کو وظیفے کو بہت پریکٹس کرتی تھی، اور یقین کرو ایوری ٹائم اٹ ورکس سو ویل، اور کبھی بھی جو ہے وہ اللہ پاک نے مجھے مایوس نہیں کیا، الحمدللہ بہت شکر ہے اللہ کا۔ دیکھیں ٹھیک ہے، وظائف اپنی جگہ، دعائیں قبول کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے، وہ ذات آپ کی ایک پکار سننا چاہتی ہے، آپ کو گڑ گڑاتے ہوئے، آپ کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، اور پھر وہ اللہ آپ کی قسمت بدل دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم تو تہجد میں بھی اللہ کے سامنے روئے ہیں، حالانکہ وہ ٹائم جس ٹائم پہ دعائیں رد نہیں ہوتی اس ٹائم پہ بھی ہم نے وظائف کر کے دیکھے ہیں، اس ٹائم پہ بھی اٹھ کر جاگ کر اللہ سے مانگ کر دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اتنی پاورفل وظائف جس سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں، ناممکن حاجات پوری ہوئی ہیں، لیکن وہ وظیفہ میرے لیے کام نہیں کیا، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے، میرے لیے میری ہی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو وہ تمام میری سسٹرز 1 منٹ کے لیے رک جاؤ اور یہ سن لو، دل یقین کرو کہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ میں بھی آپ کی طرح 1-1.5 سال پہلے اسی طرح سوچتی تھی، اور جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ سے اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا تھا، میں اتنے وظائف کر رہی تھی، اتنی دعائیں کر رہی تھی، اور مجھے یقین بھی تھا اللہ کی ذات پر، اور میں نا جس تڑپ کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ دعائیں کر رہی تھی، مجھے تھا کہ فوراً میریکلز ہوں گے، فوراً دعا قبول ہوگی، آج ہی میرے لیے معجزہ ہوگا، آج ہی جو ہے وہ میری دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو حاجت تھی اس ٹائم پہ وہ بہت ارجنٹ تھی، اس ٹائم پہ ایک گھنٹہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور میں نا ہر ٹائم میں آسمان کو دیکھتی رہتی تھی، دعا کرتی رہتی تھی، آسمان کی طرف دیکھتی رہتی تھی، آسمان کو دیکھ کے روتی رہتی تھی کہ یہاں پہ میرے اللہ کی ذات موجود ہے، اس آسمان پہ۔ تہجد کے ٹائم میں آسمان کو دیکھتی تھی، اور اسے اپنی ونڈو سے آسمان کو دیکھتی تھی، اور میں دعا کرتی تھی، روتی تھی اتنا کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یہ دعا قبول کر لے، اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی اس ٹائم۔ تو اس ٹائم پہ ایسا مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میری آزمائش نہیں ہے، جو یہ مصیبت آئی ہے، جو یہ تکلیف آئی ہے، اصل میں یہ آزمائش نہیں ہے۔ آزمائش از دس کہ آپ کو جو ویٹ کروایا جا رہا ہے، جو انتظار کروایا جا رہا ہے، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 1 سال کا، 2 سال کا،
اس ٹائم پیریڈ میں آپ کا کنیکشن کس طرح سے رہتا ہے اللہ کے ساتھ، کس طرح کا بانڈ رکھتے ہو اللہ کے ساتھ؟ آیا کہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو یا پھر آپ جو ہو وہ لگے رہتے ہو، کنسسٹنٹ رہتے ہو دعاؤں میں، اس کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی اپنے لیے بلیسنگ سمجھنا شروع کر دیتے ہو، اپنی دعاؤں کی قبولیت سمجھنا شروع کر دیتے ہو؟ تو پرسنلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو یہ ویٹ کا ٹائم تھا نا، اس ٹائم پہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ میں جس شدت کے ساتھ دعا کر رہی ہوں میری دعا آج ہی قبول ہو جائے گی، آج ہی کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ نے مجھے ویٹ کروایا، اس ٹائم میں نے نہ صرف اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کیا، بلکہ میں نے یہ بھی عہد لے لیا کہ میں اپنی طرح کی جو بھی میری بہنیں پریشان ہیں، جو بھی میری بہنیں مایوس ہو چکی ہیں، گیو اپ کر چکی ہیں، میں ان کو موٹیویٹ کروں گی، ان کو میں واپس اللہ کے راستے پہ لے کے آؤں گی، ان کا بھی کنیکشن اللہ سے سٹرونگ کروں گی۔ اور الحمدللہ آج 34,000 لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور میری بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں، موٹیویشن لیتے ہیں میری باتوں سے۔ اور بہت سارے لوگوں نے میرے کہنے پہ سورہ محمد پڑھنا شروع کی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، تہجد پڑھنا شروع کی، استغفار پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ تھا اصل میں آزمائش کا ٹائم پیریڈ۔ تو جب میں نے اس ٹائم پیریڈ میں صبر کیا، اللہ سے کنیکشن سٹرونگ بنایا، تبلیغ کا ذمہ لیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے اسی ٹائم پیریڈ میں جو قرآن میں آیت ہے نا، اس کا بھی ایکسپیرینس کروا دیا اللہ نے مجھے کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھ دی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے اس سال میں بہت اس آیت کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ یہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی ڈیفینیٹلی، لیکن اللہ اس مشکل میں بھی آپ کے لیے آسانیاں رکھ دیتا ہے، بس آپ کی نظر ہونی چاہیے ان آسانیوں کو دیکھ۔ تو بات بہت لمبی ہو گئی، تو بس ان شارٹ آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنا 110% دے رہے ہو، تو جان لو کہ اصل آزمائش آپ کا انتظار ہے، آپ کی مشکل آزمائش نہیں ہے۔ آپ نے جو یہ انتظار کرنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے، وہ ضرور آپ کی زندگی میں آپ کے خواب پورے کرے گا، آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور یقین کرو کہ آپ کا دل چاہے گا کہ بس آپ اس کی حمد و ثنا کرتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو، اتنا رحیم ہے وہ رب ہمارا۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو کہ سنت کے تحت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ایک اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے۔ یہ بہت پاورفل دعا ہے، مسنون دعا ہے، جس کی ریکمنڈیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دے کر کی ہے کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا، یہ دعا آپ کے لیے ایک خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو وظیفہ ہے، یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجعلنا مفلحین، یعنی کہ او اللہ میک اس امنگ سکسیسفل پیپل، کہ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں سے کر دیجیے، ہمیں فلاح پانے والے لوگوں میں کر دیجیے، جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس دعا کو آپ نے 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، کہ اس کا مطلب اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجیے جو کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے، کامیاب ہوئے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر سے آخر پہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی دعا مانگنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے میں جا کے رو کر گڑ گڑا کر، اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں، وہ آپ کو آپ کے بہترین ٹائم پہ عطا کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب آپ کامیابی مانگتے ہو نا اللہ سے، تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ظاہر سے ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلے آپ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے نماز۔ جب تک آپ کی نمازیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی، تب تک آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اذان میں بھی ہم 5 مرتبہ روزانہ سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے، اور پھر حی علی الفلاح ہے، یعنی کہ پہلے آپ نماز کی طرف آؤ، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ ایسے ہی ترتیب نہیں ہے، اس میں پورا ایک لاجک ہے کہ آپ کی نماز میں اصل آپ کی کامیابی ہے۔ تو نماز کو آپ اپنا سکون بناؤ۔ یقین کرو کہ آپ جب نماز پڑھنے لگ جاتے ہو نا، تو آپ کو ایون کے پیریڈس کے دنوں میں بھی کوفت سی ہو رہی ہوتی ہے کہ میری نمازیں مس ہو رہی ہیں، ایک بے سکونی سی رہتی ہے۔ نماز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، نماز نہیں تو کوئی وظیفہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی لازمی کریں، کیونکہ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے، میں نے اپنی مصیبت کے ٹائم نہ کسی بہن بھائی کے سامنے، کسی ریلیٹیو کے سامنے، ایون کہ اپنے پیرنٹس تک کو بھی اپنی شارٹ کمنگس کا، فائنینشلی ایشوز سے، جو بھی ایشوز سے، میں نے کسی کو بھی ایک اندازہ نہیں ہونے دیا کہ وٹ آئی ایم گوئنگ تھرو، اور میں ریلیکس تھی، کیونکہ وہ میں سارا اپنا جو دکھ درد تھا، ساری اپنی کمیاں تھیں، اپنی ضروریات تھیں، اپنی دعائیں تھیں، اپنی حاجات تھیں، وہ سب میں اللہ سے سجدے میں کہہ دیتی تھی۔ جب میں اللہ سے بیان کر دیتی تھی تو مجھے کسی دنیاوی بندے کے سامنے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اور وہ رحیم رب اتنا کریم ہے کہ جب آپ اس کو اپنے دل کا حال بیان کر دیتے ہو، چھوٹی بڑی کمیاں بھی اس کے سامنے رکھ دیتے ہو، تو یقین کرو کہ وہ کبھی بھی آپ کو جج نہیں کرتا، آپ کو وہ حقیر نہیں سمجھتا، آپ کو کسی کے سامنے وہ رسوا نہیں کرتا۔ ایون کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی اپنی اس طرح کی ضروریات 1 سے 2 مرتبہ رکھو، تیسری مرتبہ رکھو، تو وہ آپ سے کوفت کھانے لگتے ہیں، آپ سے
کترانے لگتے ہیں، آپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی تو عادت ہی بن گئی ہے، ایک بار آیا 2 بار آیا 3 بار، لیکن وہ رحیم رب آپ کو کبھی جھکنے نہیں دیتا، کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی کسی کے سامنے ڈیگریڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے خامیاں بتاؤ، کمیاں بتاؤ کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اللہ کو بتاؤ۔ جب آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی انسان کو بتانے سے پہلے اللہ کو بتاتے ہو، اللہ کے پاس جاتے ہو اور پھر کوئی ظاہری اسباب اختیار کرتے ہو، تو یقین کرو کہ وہ رب آپ کا بازو بن جاتا ہے اس کام میں، ٹھیک ہے؟ میرا یہ ماننا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو بہت پریکٹس کیا ہے۔ کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو نوافل ادا کرو، سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ سے بیان کرو، آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ میرا اس بات پہ بہت پکا بلیف ہے اور میں نے اپنی زندگی میں بہت بار اس کو پریکٹس کیا ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ پاک آپ کو کامیاب بنا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے پھر اس میں آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کو اپنے شوہر سے کوئی بات منوانی ہے، آپ کو اپنی علیحدہ گھر چاہیے، آپ کو اپنے سسرال میں عزت چاہیے، کسی بھی کام میں کامیابی چاہیے آپ کو، تو اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہو۔ آئی ہوپ سو کہ میں نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیٹیل سے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے، کوئی امبیگوٹی نہیں رہی ہوگی، پھر بھی کوئی امبیگوٹی رہ گئی ہے، کوئی کوشچن رہ گیا ہے، فیل فری ٹو آسک، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر یو گائز ایز سون ایز پاسبل۔ سو اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آپ سب کی حاجات کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ آج ایک ایمرجنسی کی وجہ سے انڈیویجولی دعا اگین نہیں کر پاؤں گی، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، لیکن اجتماعی دعا ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ کل سے پھر سے انڈیویجولی دعا آپ سب کا نام لے کے کی جائے گی۔ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائی جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے بولا ہے، اللہ پاک آپ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے، اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رینا کی خوشی سے نواز، پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے، اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا، اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے، اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے، اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔